29واں پارہ ہے سورۃ المدثر، آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ اٹھ کھڑے ہو اور لوگوں کو ڈرا دیجئے، آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور گندگی سے دور رہیے، کسی پر احسان مت کر کے پھر آپ اس سے زیادتی کا مطالبہ کر لے، اور اپنے رب کے واسطے مصائب اور حالات اور مشقتوں پر صبر کا مظاہرہ کیجیے۔ پھر اللہ جل شانہ نے ایک شخص کا حال بیان فرما جو کہ جھٹلانے والا تھا، ولید ابن مغیرہ، اور وہ شخص اللہ نے دنیا کے اندر اس کو مال و دولت سے بھی نوازا تھا، افراد سے بھی نوازا تھا۔ پھر اللہ جل شانہ نے دنیا کی نعمتوں کے فراوانی کے بعد اس بندے نے اللہ جل شانہ کے پیغمبر کو جھٹلایا اور اللہ کے بھیجے گئی کتاب کو جادو قرار دے دیا، کہہ رہا ہے کہ یہ تو ایک جادو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، جس کلام کو تم جادو کہہ رہے ہو ہرگز یہ جادو نہیں ہے، بلکہ بتایا گیا وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ۔ اللہ جل شانہ نے انسانوں کے لیے ایک نصیحت نامہ بھیجا ہوا ہے، یہ تو انسانوں کے واسطے ایک نصیحت نامہ ہے۔ پھر اللہ جل شانہ سمجھانا چاہتے ہیں کلا والقمر۔ دوسری بات، کلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے جہنم کے اوپر 19 فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ تھوڑی سی تعداد ہے اور ہم ان کو قابو پا لیں گے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ والقمر، اور قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور قسم ہے رات کی جب وہ پیٹ پھیر کے چلی جائے، والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے۔ اللہ جل شان یہاں 3 چیزوں کو سامنے رکھ کر قسم اٹھا کر لوگوں کو باور کرا رہے ہیں، تم جو کہہ رہے ہو کہ یہ کلام ایک جادو ہے، یہ جادو نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ انسانوں کے لیے نصیحت نامہ ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ چاند کو سامنے رکھ کر قسم اٹھا کے سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح چاند کی چاندنی آہستہ آہستہ پوری ہو کر ایک بدر بن جائے، پوری چاند بن جائے، تو ایسے ہی یہ جو اسلام کا کلمہ ہے یہ آج دنیا کے اندر تمہیں توڑے نظر آ رہے ہیں، یہ مٹھی بھر لوگ ہیں، لیکن آہستہ آہستہ چاند کی طرح یہ اسلام ایک وقت آئے گا کہ یہ پورا ہو جائے گا اور یہ پوری دنیا کے اوپر پھر غالب آ جائے گا۔ یہ مسلمان کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھے گی اور مسلمانوں کے علاقے بڑھتے جائیں گے، اور پھر تھوڑے وقت کے اندر لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح اسلام دنیا کے اندر غالب آیا۔ 50 سالہ زندگی اسلام نے لے کر پوری دنیا کے اندر غلبہ اختیار کیا۔ واللیل اذ ادبر، اور قسم ہے رات کی جب وہ پیٹ پہ کے چلی جائے، رات کی تاریکی وہ ختم ہو جانے والی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے یہ کفر اور شرک یہ مٹ جانے والی چیز ہے، یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے، اس کا نام و نشان ہی باقی نہیں رہ جائے گا۔ والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، یعنی اللہ جل شانہ توحید اور رسالت کو ایک قوت اور طاقت نصیب فرما کے یہ روشن ہو جائے، اور یہ جس طرح صبح روشن ہو جائے ہر چیز کھل کے سامنے آ جاتی ہے، اسی طرح یہ کفر اور شرک کے اندھیرے ختم ہو کر یہ توحید اور رسالت، یہ اسلام کی روشنی عام ہو جائے گی۔ جس طرح دن کو سورج نکل کر
ہر چیز واضح ہو جاتی ہے اور وہ سارے اندھیرے پر غلبہ پا جاتا ہے۔ ایسے یہ اسلام یہ دنیا کے اندر غالب آ کر یہ سارے کفر اور شرک کو مٹھا دینے والا ہے۔ انہا لإحدى الکبر، اللہ قسم اٹھا کے سمجھا رہے ہیں، چاند کی قسم، رات کی قسم اور صبح کی قسم، یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کون سی بات؟ کہ اللہ نے فرمایا سأصلیہ سقر، نہ ماننے والوں کو میں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالوں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں نذیرا للبشر، یہ بات جو ہم سمجھا رہے ہیں یہ انسانوں کو ڈرانے کے واسطے۔ یہاں اللہ نے بشر کا ذکر کر کے عام انسانوں کا ذکر فرمایا کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے اللہ پاک نے اس کلام کو یہ ڈرانے کا ذریعہ بنایا، اور جو مان کے چلے گا وہ کامیاب ہوگا، جو انکار کرے گا وہ ہمیشہ کی بھڑکتی آگ کے اندر داخل ہو جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو نبی ہونے کی حیثیت سے معجزہ مل گیا ہے وہ قرآن مجید ہے، تو آپ کی رسالت اور نبوت یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، بعد میں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں نذیرا للبشر، یہ بنی نوع انسان کے لیے ڈرانے والا، اس کے اندر اللہ نے ڈر رکھا ہوا ہے تاکہ لوگ اس عذاب کو، اس وعید کو سنیں اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اور اس کے اندر کی تکلیف کو سنیں، لوگ باز آ جائے اپنے کفر اور شرک سے اور ایمان اپنا کے اعمال صالحہ میں لگ جائے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم، اس شخص کے واسطے جو چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھ جائے۔ آگے بڑھنے کے لیے یہ اسلام کو قبول کرنا اور یہ ایمان لانا اور پیغمبر کی رسالت کو ماننا، اور پیغمبر جو کہہ رہے کہ آخرت اور موت کے بعد کی ایک بہت بڑی زندگی، ان ساری باتوں پہ یقین رکھنا ہوگا۔ اور کون تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کر کے آگے بڑھ گئے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، وہ حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن اور حضرت سعد اور سعید، یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کر کے آگے بڑھ گئے۔ او یتأخر، یا کوئی اس اسلام سے اور کوئی اس قرآن سے انکار کر کے، اس کو جادو کہہ کر، اس کو کاہن کی باتیں کہہ کر اور پھر اس کو دیوانوں کی باتیں کہہ کر وہ پیچھے ہٹ جانے والا ہے، تو وہ کون لوگ تھے؟ وہ ابو جہل ہے اور وہ عتبہ ہے، وہ شیبہ ہے، جو پیچھے رہ گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر ایک بندہ پنسا ہوا ہے اپنے کیے گئے اعمال میں۔ جو بندہ جو عمل کر چکا اس کے مطابق اس سے حساب لیا جائے گا اور اس سے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والے، دائیں طرف والے، یہ لوگ مزے ہی مزے لیں گے، اللہ جل شانہ ان کو کامیاب کرائیں گے۔ وما ادراک ما اصحاب الیمین فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین۔ یہ اللہ نے اصحاب الیمین کا سورۃ الواقعہ کے اندر تذکرہ کیا ہوا ہے۔ وہ ہمیشہ کے باغات کے اندر ہوں گے، وہ پھلوں کے اندر ہوں گے، چاہے وہ بیر ہے چاہے وہ کیلا ہے، اور سائے ہی سائے جہنمی، وہ پسینے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور اصحاب الیمین وہ لمبے لمبے سائے کے اندر ہوں۔ وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ، مزیدار لذیذ ٹھنڈا پانی اللہ پلائیں گے، اور پھل اتنا زیادہ ہوگا ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اس سے منع بھی نہیں کیا جائے گا کہ اس
درخت کا پھل مت کھاؤ، اس کے قریب مت جاؤ۔ اور اللہ جل شانہ وہاں پر انسانوں کے لیے ہر قسم کے کارپیٹ بچھائیں گے اور قالین بچھائے جائیں گے، اور اللہ جل شانہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے اور اس پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ اصحاب الیمین کے بارے میں فی جنات، یہ باغات کے اندر ہوں گے، یہ جہنم کی بڑکتی ہوئی آگ سے محفوظ رکھے جائیں گے۔ یتساءلون عن المجرمین، اور یہ جنتی اصحاب الیمین جنت کے اندر یہ پوچھیں گے مجرموں کے بارے میں جو جہنم کے اندر چلے گئے ہیں، تو یہ مجرموں سے ان کے جرم کے بارے میں پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے لوگو تمہیں کس چیز نے جہنم کے اندر ڈال دیا۔ اس لیے جہنم کے اندر جو لوگ ڈال دیے جائیں گے اور جنتی لوگ ان سے پوچھیں گے تو پھر جہنمی لوگ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے آگے یہ اقوال جتنے بھی ہے یہ جہنمیوں کا جنتیوں کو جواب ہوگا، انشاءاللہ کل پڑھیں گے زندگی کے۔ کلا ہرگز ایسا نہیں، والقمر اور قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر اور قسم ہے رات کی جب وہ پیٹ پہ کر چلی جائے، والصبح اذا اسفر اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، انہا لإحدی الکبر یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، نذیرا للبشر، انہا لإحدی الکبر یہ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے جو کہ بنی نوع انسان کے لیے ڈرانے والا، نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم اس شخص کے لیے جو چاہتا کہ وہ آگے بڑھے، او یتأخر یا وہ پیچھے رہ جائے، کل نفس بما کسبت رہینہ ہر بندہ اپنے کیے گئے اعمال میں پھنسا ہوا، الا اصحاب الیمین سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، دائیں طرف والوں کے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین جو باغات کے اندر ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے مجرموں سے ما سلککم فی سقر تمہیں کس چیز نے جہنم کے اندر ڈال دیا۔ صدق